السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، سیاسی گرما گرمی تیزی پر سیاسی ماحول بن رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خدشات بھی سامنے ہیں، اور ہم سن رہے تھے فیصل کریم کنڈی صاحب نے فرمایا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو کافی اس وقت پاور ہے کے پی میں، تو وہ کیوں نہیں ایشوز ریزالو کر پاتے، لیکن خدشات اپنی جگہ پہ ہیں۔ صدر بنانے کے لیے پی ایم ایل این راضی بھی ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور ابھی تک پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، حالانکہ بڑے قریبی تعلقات تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، یقیناً ابھی بھی ہوں گے لیکن ابھی تک رابطہ نہیں ہوا۔ اور بہت ساری معاملات چل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کافی سخت قسم کی گفتگو کی شانگلہ میں۔ انہوں نے ایک تو کہہ دیا کہ وہ واحد سیاستدان ہیں جن کے ہاتھ صاف ہیں اور ان کے ہاتھوں پہ کوئی داغ نہیں ہے، نہ کسی کے خون کا، نہ کرپشن کا، اور 2007 سے وہ سیاست کر رہے ہیں، بہت بڑا کلیم۔ اور انہوں نے کہا کہ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، میں صرف اور صرف عوام کی طرف دیکھتا ہوں۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، حافظ حسین احمد صاحب، سینئر رہنما جے یو آئی ایف، بہت بہت شکریہ آپ دونوں ذات کا۔ عارفہ نور صاحبہ، جرنلسٹ، اینالسٹ، کالمسٹ، اینکر، میرے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ آپ کے وقت کا بھی۔ اگر اجازت دیں تو میں کوئکلی چاہوں گا بلاول بھٹو کہ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا۔ جی بلوچ صاحب، جنرل صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ سے آغاز کروں۔ بلاول صاحب نے مطلب یہ اس کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کو لگتا ہے کہ کوئی اور دیگر جماعتیں کہیں اور دیکھ رہی ہیں، عوام کے علاوہ کسی پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میرے سلام کروے کیجیے حافظ صاحب کو اور بی بی آسمہ کو۔ بلاول صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے۔ ایک انوائرمنٹ اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے ملک کے اندر، افواہیں چل رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ، میرے پروونس میں بہت زیادہ ہے لیکن پورے ملک میں، کہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی رہی ہے، اور ہر ایک آدمی کسی نہ کسی ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ میں بتا دوں کہ کون ہے وہ جن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، بٹ حقیقت ہے یہ ملک میں۔ حافظ صاحب میری اس بات کو مانیں گے اور آسمہ بی بی بھی اس بات کو مانیں گے۔ عارفہ نور صاحبہ جی، ایسی بات انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ان کے نانا نے بھی یہ بات کی تھی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، بلکہ ہر پاکستانی اور ہر سیاستدان کو، ہر ذی شعور شخص کو یہ بات کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ملکی مسائل کے حل کرنے کے لیے کوئی پارلیمنٹ نے الیکٹ ہونا ہے، اور الیکشن کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی نظریں عوام کی طرف ہوں، تاکہ عوام کے جذبات کی اور عوام کے مسائل کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور اس سے پراپر رسپانس کر سکیں اور اس عوام کو ہی جواب دے ہوں۔ میں چاہوں گا حافظ حسین احمد صاحب کی طرف جاؤں۔ حافظ حسین احمد صاحب، آپ کے دوست فیصل کریم کنڈی صاحب نے مولانا صاحب کے جو خدشات ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے کچھ بات کی ہے۔ جی حافظ حسین احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی گورنر ابھی بھی ان کے ہیں، پہلے بھی حکومت رہی ہے اور بڑے اچھے اس وقت ان کے تعلقات بھی ہے، تو معاملہ ٹھیک کر لیں، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ کہتے ہیں الیکشن بھی لڑنا ہے اور اس کے بعد پھر پریشان بھی ہیں، اس پر کچھ کمنٹ کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جنرل صاحب کو اور عارفہ نور صاحبہ کو، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ کنڈی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، گورنر نگران ہے، اور آئین کے مطابق خیبر پختونخوا کا جو گورنر ہے وہ اگر اتنا ہی با اختیار ہے کہ تمام حالات کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو پھر وہاں نگران حکومت، نگران وزیر اعلیٰ اور نگران کابینہ کی کیا ضرورت درپیش ہے؟ جب ملک معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر اس زبون حالی کا شکار ہے تو پھر ایک گورنر ہی کافی ہے۔ تو میرے بھائی کنڈی صاحب کو بتا دیا جائے کہ گورنر ایک نگران اور آئینی حوالے سے وفاق کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس وقت جو بات کی گئی ہے وہ نگران حکومت سے بات کی گئی ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح مواقع فراہم کیے جائیں جس طرح دیگر پارٹی، اور خصوصاً وہ مسلم لیگ نون کا نام لیتی ہے، تو ہم نے جو مطالبہ مولانا نے کیا تھا وہ اصل میں
نگران حکومت سے کیا تھا، اور اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو پھر اس وقت کے نگران وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی نے باقاعدہ طور پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہیں۔ سرفراز بگٹی خود اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور پھر باجوڑ میں اور ابھی لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے عیان ہے۔ ایک سیاسی جماعت کو جس نے کمپین میں جانا ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس نگران حکومت کو اور تمام الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے یہ بات کہے کہ ان کو یہ موقع فراہم کیا جائے، کیونکہ جن جن علاقوں میں ہم جائیں گے کمپین کے لیے تو وہاں پر پہلے ہم پہ حملے بھی ہو چکے ہیں، اور ہمارے درجنوں نہیں سینکڑوں کارکن جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اعتراض فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب، کے پی میں بلاول بھٹو جلسے کر رہے ہیں، پرویز خٹک صاحب کر رہے ہیں، کوئٹہ میں بلاول بھٹو بڑا شاندار جلسہ کر کے آئے ہیں اور وہ گھبرائے بھی نہیں ہوئے، تو کیا جے یو آئی ایف کے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے کچھ لوگوں کی جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ خدشات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر سرفراز بگٹی جو ہمارے سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں، اور ویسے بھی وہ سٹیٹسٹکس دیتے ہیں کہ اراؤنڈ 78% پروبیبلی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے دہشت گردی میں؟ جی دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کے جلسوں کا تو انہیں تو کوئی نہیں روک رہا ہے، تو پھر وہ بار بار یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں مواقع اس طرح نہیں فراہم کیے جا رہے؟ اس وقت اگر کوئی جلسے کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ دشمنی کس کی ہے، محترمہ پہ حملہ کہاں ہوا تھا؟ اسی جلسے کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے کراچی میں جب وہ تشریف لائی تھی تو حملہ کب ہوا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان پہ 3 حملے ہو گئے، مولانا حیدری صاحب پہ ہوئے ہیں، حافظ حمداللہ پہ کوئٹہ مستنگ میں یہاں حملہ ہوا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ امن امان کے حوالے سے جو ہماری 36 سے زیادہ ایجنسیاں ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح ان عناصر کے حوالے سے اپنی جو فرائض ہیں وہ منصبی اس کو ادا کرے، کیونکہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر باقاعدہ طور پر رہنماؤں کو خطوط بھی جاتے ہیں کہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس قسم کا خودکش ہے، اتنی عمر ہے اس کی، اس قسم کے اس کے کپڑے ہیں۔ بھائی جب اتنی معلومات آپ کے پاس ہیں پھر اللہ نہ کرے پھر وہ واقعہ بھی ہو جاتا ہے، نہ سانے سے پہلے اور نہ کوئی سانے کے بعد کوئی پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور نہ ہم کسی کے دشمن ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں، اور اللہ کرے اس وقت ملک اس سے محفوظ رہے۔ بالکل صحیح۔ عارفہ نور صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خدشات اپنی جگہ، میں سارا سم اپ کرنا چاہوں گا۔ پہلے بلاول صاحب نے کہا کہ بھئی وہ ان کے جو ہیں وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، وہ صرف عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک چیز، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے ہاتھ صاف ہیں بالکل کرپشن سے بھی اور کسی کے خون سے بھی، 2007 سے وہ سیاستدان ہیں۔ پھر میں نے ابھی آپ کو فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی واقعہ گفتگو سنا دی۔ سرفراز بگٹی صاحب کی سٹیٹمنٹ آج مختلف اخبارات میں لگی ہوئی ہے کہ ہر ایک کو مطلب 100% سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی۔ دہشت گردی کے سٹیٹسٹکس بھی بتا رہے ہیں بڑھ رہی ہے۔ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی آ جاتی ہے کہ جناب انلیگل امیگرینٹس جن کے پاس پاکستانی نادرا کے کارڈز ہیں، جب تک وہ منسوخ نہیں ہوتے ای سی کو، الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ وہ شیڈیول اناؤنس نہ کرے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو سن کر آپ نے خدشات کا بالکل اظہار نہیں کرنا، اب آپ کمنٹ کر دیں۔ جی میں آپ کو کیسے پتا تھا یا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کسی خدشات کا اظہار نہ کروں؟ میں کیا کچھ کہنے والی تھی یا کرنے والی تھی؟ شکریہ ضمیر صاحب۔ ضمیر صاحب دیکھیں، وہی والی بات کہ جس ملک میں 2007 2008 کی ایک ہم نے صورتحال دیکھی، انوائرمنٹ دیکھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت برداشت کی، اور پھر بھی ملک الیکشن میں چلا گیا۔ 2013 کے جب الیکشنز ہوئے تب بھی سیکیورٹی سچویشن اچھی اتنی تو نہیں تھی۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ذکر کر رہے ہیں تو میرے خیال میں سب کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا اچھی طریقے سے کہ اے این پی کا 2008 سے لے کے 2013 تک کیا حشر ہوا،
کتنی ان کی جو سینئر لیڈرشپ تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا. جو بشیر بلور صاحب ہیں, ان کے بیٹے ہیں, مطلب کہ بلور خاندان آپ دیکھیں کہ ان کی ذاتی طور پر کتنی قربانیاں ہیں, کتنا انہوں نے سفر کیا, مگر پھر بھی کبھی اس ملک میں کسی نے نہیں کہا کہ الیکشنز وقت پہ نہیں ہو سکتے. صحیح, بالکل. اگر اے این پی یا پاکستان پیپلز پارٹی, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ان کی وہ کیمپین کرنے کی کسی پوزیشن میں نہیں تھے. آئی ایگری, ایون ان پنجاب پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھی موومنٹ کرنے میں پرابلمز آ رہی تھیں, اور بقایا جی بالکل, پھر بھی اس ملک میں الیکشنز ہوئے. تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس وقت یہ کیوں بات ہوتی ہے, اور وزیر داخلہ کو تو یہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ان کے خیال میں اگر ملک میں اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے تو انہیں بتانا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں, اور وہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے وہ ہفتے کے لیے ملک سے باہر کیا کرنے گئے ہوئے تھے, اگر ملک میں اتنی صورتحال خراب ہے کہ الیکشنز کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. The caretaker cabinet should have been sitting here and doing something about it. یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ ہفتے کے ٹرپس کر رہے ہیں, تصویریں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کبھی کسی سے مل رہے ہیں, کبھی کسی سے مل رہے ہیں. ان کو پھر ملک میں بیٹھ کے ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ اس سیکیورٹی سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں ابھی ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو دوبارہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے. پی ایم ایل این میاں نواز شریف صاحب نے چودھری شجاعت صاحب کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا, وہاں بھی بیٹھ گئے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے رولے ود ان پی ایم ایل این رولے ہیں, اور پھر جو ہمارے دوست ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ لاڈلا برداشت کر چکے ہیں, دوبارہ نہیں کریں گے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کریم کنڈی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ایک لاڈلا برداشت کیا اور سلیکٹڈ کیا, کل بات کی تھی, اور اب دوبارہ ہم سلیکٹڈ اور لاڈلے کو برداشت نہیں کر سکتے. باقاعدہ پی ایم ایل این کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو لاڈلا کہا جا رہا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے, کیونکہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک 16 مہینے اکٹھے رہے پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ, پیپلز پارٹی کا الائنس رہا 16 مہینے, اور ابھی شاید اس کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی, لیکن ایک دوسرے کے اوپر اتنے اٹیکس, اور کیوں نہیں ابھی تک زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ درمیان رابطہ ہو سکا. جی قادر بلوچ صاحب, یہ جو تعلقات رہے اتنے اچھے اور 16 مہینے حکومت رکھی, سہارا دیے رکھا, آج ان کو لاڈلا بھی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, اور الزام بھی سارے ان کے اوپر ہیں, اور ملاقات بھی نہیں کر رہے, کیونکہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب لینڈ کریں گے تو سب سے پہلے سب سے بڑی ملاقات تو زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی. اپنے 16 مہینے کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے 16 مہینے ہم ساتھ رہے. ریکوائرمنٹ تھی اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف ایک محاذ بنانے کی, اور اس محاذ میں پی ڈی ایم کے طور پر لوگوں نے فنکشن کیا, ہماری پارٹی علیحدہ ہوئی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آئی تو ہم لوگوں نے کوآپریٹ کیا. کوآپریشن کے بعد حکومت کا حصہ رہے, لیکن حکومت میں کیبنٹ میں ممبر ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کیبنٹ ممبر کی بات چلتی ہے, نہیں. آخری جو ڈیسیژن ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے, اور پرائم منسٹر کے پاس وہ انتہائی عام محکمے ان کے پاس تھے, لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ محکمے ان کے پاس تھے, کرپشن سے ریلیٹڈ محکمے ان کے پاس تھے, انٹیریئر ان کے پاس تھا, جو بھی چیزیں تھیں سارے اختیارات ان کے پاس تھے, اور اسپیشلی جو اکانومی کو سنبھالا دینا اور پرائسز کو کنٹرول کر لینا وہ بھی ان کی ذمہ داری تھی. پارشلی تو ہم ٹھیک ہے, جتنا کیبنٹ کے ممبر ہونے کے وجہ سے اگر کوئی رسپانسبلٹی تھوڑی بہت بنتی ہے, پاکستانی عوام بہت بہتر طریقے سے اس کو جانتا ہے. بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے اس ینگ ایج میں, میرے خیال میں انہوں نے مثال قائم کی ہے. میں نے تو کسی اخبار میں نہیں پڑھا کسی نے ان کے اوپر کمنٹ کی ہو کہ ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی. خورشید شاہ صاحب سے بھی کسی کو شکایت نہیں ہے, واٹر ریسورسز سے وہ متعلق تھے, انہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر کی ہے. اب بات آ گئی لاڈلے والی. لاڈلے والی کارروائی ہے, یہ لفظ بنیادی طور پر پی ایم ایل این کی طرف سے آیا تھا. ابھی اگر پی ایم ایل این والے خود سوچیں,
खुद सोचें कि उनको अगर कोई इस किस्म की बात है तो उनको कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। याद रखें PMLQ के हशर को भी, जो 2013 के इलेक्शन में उनका हुआ और 2008 के इलेक्शन में भी उनके साथ जो कुछ हुआ, वो सब कुछ हमारे सामने रह गया। राना सनाउल्लाह, उसने बिल्कुल सही बात की है। जहाँ तक सियासी पार्टियों का ताल्लुक है, उनके लीडर्स आपस में मिलते हैं, मिलने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो अलायंस बनाएं। अगर दो मेजर पार्टियां अलायंस बनाएंगे तो ये कैसी इलेक्शन होगी, किसके खिलाफ इलेक्शन होगी? क्या है, एक बात तो की जा रही है कि महंगाई के खिलाफ, और उन्होंने कहा है कि जी जब इलेक्शन के मैदान में हम उतरेंगे एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करेंगे, जायज़ नुक्ताचीनी होना चाहिए। बद अखलाकी और बदतमीज़ी ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में उस पर पीपल्स पार्टी भी ब्लेम यकीन नहीं करती है और नहीं PMLN उसके ऊपर यकीन करती है। उससे मेरे ख्याल में हम ज़ातियात से अपने आप को दूर रखें और फैमिलीज़ के मामला से अपने आप को दूर रखें, अखलाकियात को सामने रखते हुए एक दूसरे की वीकनेस को अगर हम आवाम के सामने पेश करते हैं, ये हमारा हक है और इसी में हमें फ़ायदा होगा कि हम वोट किस तरीके से हासिल कर सकते। सही, बिल्कुल सही है। मैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से इजाज़त लेते हुए आरफा नूर साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे बताया है कि शायद आरफा नूर साहिबा ने की कोई कमिटमेंट है, उन्होंने जाना है। आरफा नूर साहिबा, ये दो बड़ी जमातें हैं जहाँ पे एक के साथ अलायंस में रहने के बाद वो उनके बाकायदा खिलाफ एक 4 पार्टी अलायंस में चले गए हैं सिंध में, जिसमें JUIF भी है, GDA और MQM पाकिस्तान भी है, पीपल्स पार्टी कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल पीपल्स पार्टी इज स्टिल एक्चुअली नॉट लुकिंग फॉर अलायंसेज इन पंजाब और दीगर, मतलब सारी बात है बलूचिस्तान में उन्होंने कोशिश की, भी मज़ीद भी करेंगे, मतलब शमूलियत शायद ना लें, अलायंसेस कर लें। अब आपको क्या लगता है कि ये दोनों पार्टियां बहुत एक्सट्रीम लाइंस नहीं ले रही हैं एक दूसरे के ऊपर बर्डन के लिए? ठीक है, मतलब जिस तरह मेरे ही प्रोग्राम में किसी ने बोला था कि जी आवाम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं था जब आप काबीना में इकट्ठे बैठे हुए हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इकट्ठी है। जी बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में लोग तो शायद कोई ज़्यादा इतने इम्प्रेस ना हो जो इस वक्त ये लफ्जी जंग हो रही है, पर देखें यहाँ सूरत हाल कुछ एक सिंध में भी हवा चलती है, वो हवा हमने शायद उस तरह चलती हुई देखी नहीं जिस तरह पंजाब में चलती है, मगर सिंध में भी एक हवा चलने की तारीख है। तो ये जो अलायंस बन रहा है सिंध में, मेरे ख्याल में हमें ये थोड़ा सा तो अंदाजा है कि ये भी कोई हवा का रुख देखकर ही अलायंस बन रहा है। तो जब आप बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पे PMLN की तरफ उनका इशारा भी होता है, तनकीद भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ताल्लुक उस हवा के साथ भी है। जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनकी PMLN से मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से नहीं हुई। दुबई में मुलाकातें हुई थी, अभी तक कुछ खास तफसील नहीं मालूम कि उन मुलाकातों में क्या हुआ। तो ये जो सिंध में भी हवा चल रही है, जो बलोचिस्तान में भी कुछ हवा एक तरफ चल रही थी फिर दूसरी तरफ चलना शुरू हो गई, तो मेरे ख्याल में इससे भी कुछ ताल्लुक है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतनी तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, उनको जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई, और PMLN भी अगर उनको अवॉइड कर रही है, अगर ये PMLN का फैसला है अवॉइड करने का, तो उसकी भी लॉजिक समझ आती है। कैसे वो जरदारी साहब को मिलेंगे नवाज शरीफ साहब, जब जरदारी साहब को मालूम होगा कि सिंध में ये अलायंस जो है ये बन रही है, या बलोचिस्तान में जिन लोगों ने जाना था पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना था, वो जाकर अब PMLN में ज्वाइन हो गए हैं। अगले दिन फिर खबर आई है कि बजिंजो साहब जो है उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो सर ये जो है ना, एक वो जो चेस बोर्ड सेट हो रहा है, उस चेस बोर्ड में एट द मोमेंट ये लग रहा है कि एक पार्टी तो बिल्कुल ही उसको तो उठा के साइड पे कर दिया है ना, वो तो अब चेस बोर्ड पे नजर ही, हमें मालूम ही नहीं है कि नजर आएगी कि नहीं। बट दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस चेस बोर्ड पे काफी आइसोलेटेड लग रही है। वो इत्तेहाद कैसे करें? आप ये भी सोचे ना कि इत्तेहाद भी तो हमारे मुल्कों में हवाओं का रुख देख के ही होता है। आरफा नूर साहब, एक पार्टी तो आपने कहा कि उनको तो चेस बोर्ड के ऊपर वो नजर ही नहीं आ रही, लेकिन ये जितने भी इस वक्त चेस बोर्ड के ऊपर हैं, मौजूद हैं,
جو اس گیم کا حصہ ہیں ان میں سے اگر کوئی کہے کہ بھئی میں نہیں کھیلتا, اور وہ جو ایک بچپن میں ہم دیکھتے ہوتے تھے یوں کر کے ہاتھ مارتے تھے, وہ گوٹیاں ووٹیاں سب اڑا کے نکل جاتے تھے, تو وہ سین تو نہیں کوئی لگتا آپ کو آنے والے دنوں میں؟ سر گوٹیاں تو مطلب کہ دیکھیں میں اتنا ہی کہوں گی کہ جو یہ جو چیس بورڈ ہوتی ہے نا ہماری سیاست کی, اس کے اوپر ہاتھ جو کوئی مار کے ساری گوٹیاں اڑاتا ہے وہ ہاتھ کبھی کسی سیاستدان یا کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوتا. تو یہ تو بیچارے ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے. چلیں صحیح ہے. پیپلز پارٹی کا کوئکلی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی کمنٹ کر دیں. کوئی پنجاب میں جو پہلے 9 مئی سے پہلے بڑا کلیم تھا ساؤتھ پنجاب کے اوپر کہ جی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, پھر 9 مئی ہو جاتا ہے, 9 مئی کے اوپر سونے پہ سہاگا آئی پی پی بنتی ہے, اور آئی پی پی کے جو ہیڈ کرتے ہیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب, اگین ساؤتھ پنجاب کے بہت بڑے بزنس ٹائکون, پیسے والے, جہاز والے, رشتہ داریاں, تعلقات, پھر خاموشی پیپلز پارٹی کے کیمپ میں. اب آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب پھر لاہور میں بیٹھے ہیں تو کچھ کوئی ڈینٹ ڈال سکیں گے؟ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے, واٹ کوڈ بی دیٹ سرپرائز؟ دیکھیں یہ جو لاہور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی 2008 کے بعد سے بہت دفعے بیٹھی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ زرداری صاحب جانتے ہی ہوں گے, وہ بہت ایک ایکسپیرینس سیاستدان ہے, بٹ جو میرے جیسے ایک طالب علم کو سیاست کے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں صرف لاہور میں بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کو آپ کی کوئی گراؤنڈ پہ پریزنس بھی ہونی چاہیے, آپ کو اس کے لیے سیاست میں انوالوڈ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ہی کوئی آپ کی تھوڑی بہت مدد بھی کر سکتا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بدقسمتی ہے یہ اس ملک کی, میں کہوں گی کہ انہوں نے تو 2008 کے بعد کوشش ہی نہیں کی. پنجاب جو ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا کہ وہاں وہ کبھی کوئی محنت کریں, تو دیکھیں نا مجھے بتائیں کہ 2008 کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کتنے جلسے کیے ہیں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پہ, یا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین سابق ہیں عمران خان صاحب پہ, ان پہ آپ لاکھ تنقید کریں, مگر آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جب بھی جتنا وقت وہ اپوزیشن میں رہے انہوں نے ہر وقت جلسے کی, تحریک کی, اور لوگ پھر اسی کی وجہ سے لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں نا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ ایفرٹ ہی نہیں کیا, انہوں نے تو پنجاب کو کبھی اتنی اہمیت ہی نہیں دی, اور میرے خیال میں اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تو وہ کبھی اس طرح نہ پنجاب کو ٹریٹ کرتی. سو پاکستان پیپلز پارٹی جب تک ایفرٹ نہیں کرے گی تو ان کو تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد نہیں کر سکتا. نہیں تو یہ ایفرٹ ہی ہے نا, زرداری صاحب بیٹھے ہیں تو, بٹ یو ڈونٹ سی اینی سرپرائز. سر مطلب کہ کیا سرپرائز نکلے گا جب آپ کی گراؤنڈ پہ پریزنس ہی نہیں ہے؟ تو صرف لاہور میں بیٹھنے سے تو نہیں لوگ کی طرف دیکھتے نا, آپ کو جلسے کرنے پڑتے ہیں, آپ کو پنجاب میں نکلنا پڑتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے ہمارے مرحوم دوست چوہی سعید اقبال پارلیمانی سیکرٹری تھے 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کے, اور وہ جب گلے کرتے تھے زرداری صاحب کے پاس جا کے کہ جی دیکھیں پنجاب میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور ہمارے اپنے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب پی ایم ایل این کے ایم این ایز ایم پی ایز کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں, تو وہ بڑے پیار سے کہتے تھے زرداری صاحب ان کو مطلب چیک پہ پیٹ کر کے کہ نہیں فکر نہ کرو بچے, اگلی دفعہ تمہیں پورا پنجاب ملے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2013 میں اس سے بھی کم, اور پھر 2018 میں اس سے بھی کم. اب دیکھتے ہیں کہ کیا سرپرائز ہے. حافظ حسین احمد صاحب, یقیناً چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہ صدارت کا کلیم جو ہے وہ بہت آئے دن روزانہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اگلے روز میں حافظ حمداللہ صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بالکل وہ ہیں کینڈیڈیٹ اور پی ایم ایل این ایگری کر چکی ہوئی ہے. تو یہ کیا لارجر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی ہے؟ جی دیکھیے میں گزارش کروں گا کہ صدارت کے حوالے سے تو تب معاملات ہوں گے جب خام مال ہوگا, تو پھر ایوان صدر میں مکین کا انتخاب ہوگا. اس کے لیے قومی اسمبلی کے ارکان, صحیح, صوبائی چاروں اسمبلیاں, سینٹ کی تکمیل یہ ضروری ہے. اس وقت شیڈول کے حوالے سے ہماری نظریں تک گئی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تو بتایا جائے گا. لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کسی بھی جانب سے تو ظاہر ہے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آگے بڑھے. اور پھر ہم تو ویسے بھی میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے گزارش کروں گا کہ جب پی ڈی ایم بنائی پیپلز پارٹی نے
تو اس وقت چونکہ ایک احتجاجی تحریک کا آغاز تھا تو اس وقت بھی صدارت کا مسئلہ تھا. بڑی پارٹی مسلم لیگ نون کی تھی, اس کے بعد پیپلز پارٹی تھی, 13 جماعتیں, لیکن اس وقت تو صدارت انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کر دی. ویسے ہو سکتا ہے ہم ان کو آزمائیں, دیکھیں کہ بھائی تحریک میں بھی وہ صدر بناتے ہیں یا ویسے بھی بناتے ہیں, لیکن میں بالکل آپ سے واضح کروں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں مولانا صاحب کی صدارت کی اس وقت کوئی بات نہیں ہے. بہرحال حق بنتا ہے ہر پارٹی کا کہ وہ اس میں حصہ لے سکے, جمہوری انداز میں اس میں حصہ لیں گے. جب اس کا وقت آئے گا تو اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں حافظ صاحب پنجاب میں تو اتنا بڑا سٹیک ہے نہیں, کراچی میں آپ کی 1-2 سیٹیں بنتی ہیں, اس پر کمپرومائز کر جائیں گے. بلوچستان ہے جس پر ایک آپ کا بہت اچھا کلیم ہے, آپ ماشاءاللہ خود وہاں پر ہیں. کے پی ہے. دیکھیے بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جو منشور ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو ہم نے اپنے منشور میں یہ بات کی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو ہمارا منشور ہے اور موقف یہ ہے کہ وہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے, جس طرح سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں, تاکہ جو عوام کا ووٹ ہے وہ ضائع نہ ہو. اور اب تک ہمارے ہاں تو متناسب نمائندگی نہیں ہے. بعض ممالک میں 50% سے کم لے تو دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب تک یہی روتے ہیں ہر انتخاب کے بعد کہ جناب یہ تو مناسب نمائندگی دی گئی ہے. کسی کو لاڈلا کہا جاتا ہے, کسی کو کیا کہا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن علاقوں میں ہمارے ووٹ کے پاکٹس ہیں اور جن علاقوں میں کچھ ہمارے ووٹر ہیں وہ ووٹ ضائع نہ ہو جائیں, اور اگر مقامی سطح پر آپس میں جماعتیں مل بیٹھ کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, وہ انتخابی اتحاد نہیں ہوتا. انتخابی اتحاد یا تو آپ نے دیکھا IJ کا تھا کہ ایک نشان پہ لڑتے رہے, یا پھر MMA کا تھا کہ ایک نشان پہ لڑتے رہے, ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا رہا. تو اسے انتخابی اتحاد قرار دینا میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے اور وہ بات چیت چل رہی ہے, مقامی سطح پہ بھی چل رہی ہے, اور بعض جگہ پر ایسے ہوتے ہیں کہ آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوتے ہیں, ان کو بٹھانے کے لیے بھی بات کی جاتی ہے لوگوں سے. تو یہ تمام چیزیں الیکشن کے شیڈول آنے کے بعد ہی سامنے آئیں گی. جی ہاں بالکل صحیح. قادر بلوچ صاحب, یقیناً معاملہ بڑا میدان جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ پنجاب ہے اس وقت. سندھ میں تو ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب تو جو چھوڑ کے بھی گئے تھے لیکن وہ الیکٹیبلز ہیں, جیتتے ہیں ہمیشہ, وہ بھی واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں سندھ میں. تو اس دفعہ زیادہ ٹف ٹائم دیں گے آپ اپنے مخالفین کو. لیکن پنجاب میں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ سینٹر میں حکومت کس کی بنے گی, وہاں پہ بڑا میدان سجے گا. کوئی اطلاعات کی سرپرائز ہے کیا پنجاب کے لیے آپ لوگوں کی جیب میں؟ جی ابھی آسمہ بیوی نے کہا تھا کہ زرداری کیوں لاہور میں جا کے بیٹھتے ہیں اور کہیں اور نہیں جاتے ہیں. دیکھیں پنجاب کی اشرافیہ جتنی بھی ہے, چاہے کسی جگہ سے ان کا تعلق ہو, ان کا بیس لاہور ہوتا ہے. ہر ایک کا گھر بھی وہیں پر ہے, اور موسٹ آف دا ٹائم اپنے بچوں کے ایجوکیشن کی خاطر, اپنے صحت کی خاطر وہ لاہور میں ہوتے ہیں. تو لاہور میں پنجاب کے ہر علاقے کے سیاسی متعلقین سے ملاقات کرنا آسان ہوتا ہے مقابلتاً اس کے کہ وہ مختلف علاقوں میں جائیں اور بات چیت کریں. جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے, زرداری صاحب کا اپنا رول ہے اور بلاول صاحب کا اپنا رول ہے. بلاول صاحب نے پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ پورے ملک کا دورہ کریں گے. اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ PK میں 5-6 جلسے انہوں نے کیے ہیں, مزید کرتے رہیں گے. اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ پنجاب, جنوبی پنجاب نہیں بلکہ پورا پنجاب بھی ان کا ٹارگٹ ہوگا. ہر جگہ وہ اپنا پیغام لے جائیں گے, عوام کو ریکویسٹ کریں گے اپنے لائن آف کیا کہتے ہیں لائن کو سپورٹ کرانے کے لیے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی لاہور میں ہی بنی تھی. جی اور لاہور کو چھوڑ کے اور کہیں دائیں بائیں توجہ دیا جائے, اگر کسی پارٹی کی بنیادوں کو ہلانا ہے
تو لاہور ہے وہ جو بنیادوں کو ہلاتا ہے اور نتیجوں کو مختلف کرتا ہے. یہ نواز شریف صاحب کا جو بڑا جلسہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ جیسے کمنٹیٹرز نے اس کی کمنٹ کی تھی کہ جی لاہور نے رسپانس نہیں کیا جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا. اس جلسے کے لوگ باہر سے آئے تو لاہور میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر جہاں تک دورہ کرنے کا تعلق ہے, ووٹ مانگنے کا تعلق ہے, لوگوں کے پاس اپنے منشور لے جانے کا تعلق ہے, اس میں کسی قسم کی کسر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ وہ آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو بہت بری طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں. ان کی بہت عظیم والدہ کا مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی, اس کے باوجود انہوں نے بھی پرواہ نہیں کی, اور اس کے بعد الیکشنز بھی ہوئے 2-3 مہینے کے وقفے کے بعد. تو پیپلز پارٹی کہیں سے کسی ایسے موقع کو نہیں چھوڑ رہا ہے جہاں پر ریکوائرمنٹ اس بات کی ہو کہ عوام کے سامنے جایا جائے, عوام کو اپنا منشور پیش کیا جائے اور بے ساکھیوں کا سہارا نہ لیا جائے. صحیح, بالکل صحیح. حافظ حسین احمد صاحب, اب ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں آئی پی پی اور کے پی میں پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پی, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, وہ بھی ہے, اور اطلاعات ایسی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ الیکٹیبلز بھی ہیں اور وہ آپ کی جے یو آئی ایف کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو زور دیا جا رہا ہے کہ وہ پرویز خٹک صاحب کو جوائن کریں, تو اور کچھ آئی پی پیز میں زبردستی بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ کچھ ہے آپ کے پاس ایسی اطلاعات کہ یہ بھی ہے, یا پھر لاڈلے صرف ابھی تک صرف پی ایم ایل این والے ہی ہیں؟ ضمیر حیدر صاحب, آپ کی اطلاع کا شکریہ, آپ نے ہمیں اطلاع دے دی, ورنہ اتنی اہم اطلاع ہمارے پاس پہلے سے نہیں تھی. لیکن ایک دستور جو وفاداریاں ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں, اس میں تو یقیناً یہ بات کوئی مخفی نہیں ہے. کسی دور میں کسی اور پارٹی میں جاتے تھے یہی لوگ جس پارٹیوں کا آپ نے نام لیا اور جنہوں نے پارٹی بنائی, اور اب انہوں نے الگ پارٹی بنا دی. تو اسی طرح اپنے بلوچستان سے میں بیٹھا ہوں, جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہاں بھی باپ پارٹی بنائی گئی, اور پھر اس کے کچھ لوگ ہم مسلم لیگ نون میں بھی گئے, کچھ لوگ ابھی پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. تو یہ آمد و رفت جو ہے جاری رہتی ہے, موسموں کے حوالے سے پرندے مختلف علاقوں میں چلتے رہتے ہیں. تو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد حکومت کے دوران بھی, یا سینٹ کے انتخابات میں, یا چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اس قسم کے مناظر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, اور ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس پارٹی میں جانا چاہے خود چلے جائیں, لیکن زبردستی جس پارٹی میں کسی کو بھیجا جائے گا تو پھر اسی طرح اسے واپس بھی بلانا پڑے گا, جس طرح آج ہم دوبارہ ایک ایسی چلی ہوئی فلم دیکھ رہے ہیں جو ماضی میں ہمارے سامنے تھی. صحیح. قادر بلوچ صاحب, لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گا آپ سے کہ یقیناً جس طرح فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس میں کہا کہ لاڈلے کا اب لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پہلے تو بہت شور مچایا, لیکن پھر بلاول صاحب نے کہا کہ بھائی بھول جاؤ, آپ کو نہیں ملے گی. تو ابھی کیا لگ رہا ہے کہ میسر ہے, کیونکہ ابھی جس طرح باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ بھی پیپلز پارٹی کس طرح اوپنلی جلسے کر سکتی ہے کے پی میں اور ان کو کوئی تھریٹس نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے. کوئٹہ میں آپ اتنا بڑا جلسہ کر کے آئے, آپ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے, تو آپ لوگ کیوں کس بنا پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کسی اور پیرائے میں کی گئی. وہ یہ تھا کہ پنجاب میں جو سابقہ ایم پی اے صاحبان تھے اور ایم این اے صاحبان تھے, ان کو مرکز کی طرف سے فنڈز ملے تھے اور اس فنڈز کی یوٹیلائزیشن کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگایا گیا تھا. ویئرز اس قسم کی فیسلٹی وہاں پر سندھ میں حاصل نہیں تھے. ایک یہ بات تھا. دوسری طرف سے عدالتوں کی طرف سے جس قسم کا ریلیف مل رہا تھا کچھ پارٹیوں کو, وہ بھی سبب بنے اس بات کے. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ لاڈلے پن کا یا عوام کے پاس جانے کا, اب ایک سیاسی جماعت کے پاس چارہ کار ہے کیا؟ چوائس ان کا کیا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں اگر ان کی شکایت ہو جاتی ہے؟
تو شکایت اگر کسی بچے کو ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے پاس چلا جاتا ہے, ان سے جا کے بھائیوں کے بارے میں, بہنوں کے بارے میں شکایت کرتا ہے. لیکن پنجاب کے حوالے سے ہی جنرل صاحب پارٹی کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے, وہ اپنا عوام کی طرف اپنی شکایت لے جاتی ہے, اور عوام کی طاقت سے, عوام کے زور سے بالکل. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا, حافظ حسین احمد صاحب آپ کے وقت کا, عارفہ نور صاحب. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے شیخ روہیل اصغر صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا شیخ روہیل اصغر صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب. روہیل اصغر صاحب, آئی نو آج کل بڑی مصروفیات چل رہی ہیں, ٹکٹس کی فائنلائزیشن ہو رہی ہیں, کچھ بہت سارے لوگوں کو منانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ ناراض ہو رہے ہیں, کچھ جو کمٹمنٹس 9 اپریل 2022 کو کی گئی تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ پریشانیاں, مشکلات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون نے کا جو بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس وقت, انہوں نے کمٹمنٹس دی تھیں بہت سارے لوگوں کو, اور ان کو اب آنر کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ مشکلات ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن شیخ روہیل اصغر صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی شانگلہ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سب سے اس وقت کلین سیاستدان ہیں. جی شیخ روہیل اصغر صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ واحد اس وقت سیاستدان ہیں جن کے ہاتھ بالکل صاف ہیں. وہ وزیر خارجہ بھی رہے, والد صاحب, ان کے والد صاحب صدر پاکستان بھی رہے, 15 سال انہوں نے سندھ میں حکومت بھی رکھی, لیکن انہوں نے باقاعدہ ہاتھ دکھا کر کہا کہ نہ ان پر کوئی داغ ہے, نہ ان پر کوئی کرپشن ہے, نہ کوئی خون کا داغ ہے. تو وہ تو سر سب کو ہی کہہ گئے کہ جی سب ہی کرپشن ہے. یہ تو وہی جو 2018 میں ایک لیڈر کی منترا تھی, وہی آج بلاول صاحب نے بھی کہہ دی کہ باقی سب کرپٹ ہیں میرے علاوہ. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کی اس بات پہ ہنسی آتی ہے مجھے کہ پتہ نہیں اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے. تعریف وہ ہوتی ہے جو لوگ کریں, تعریف یہ نہیں ہوتی میں یہاں بیٹھ کے اپنی تعریف میں بالکل باندھ دوں اور میں کہوں جی کہ میں بہت پارسا آدمی ہوں, نیک ہوں, میں گفتار کا بڑا بہتر ہوں, میری اخلاق بہت اچھا ہے, میری کردار بہت اچھا ہے. حضور جب تک لوگ نہ کہیں بات بنتی نہیں ہے. اور جہاں تک ان کے ہاتھ صاف ہونے کی بات ہے تو میری ایک صرف تھوڑی سی گزارش ہے بس. آپ کو یاد ہے کا وہ واقعہ جب 10% تھا, پھر اس کے بعد 100% ہو گیا, تو کھانا تو وہی کھاتے ہیں جا کے, انہیں پیسوں سے کھاتے ہیں, انہیں پیسوں سے اپنا خرچہ چلاتے ہیں, انہیں پیسوں سے اپنی روزگار چلاتے ہیں, انہیں پیسوں سے اپنے تن کے کپڑے خریدتے ہیں, اپنا تو کچھ نہیں ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں یار, مجھے مطلب اس ظہیر مجھے اس ضمیر مجھے اس گند میں نہ کھینچو یار, کہنے دو جو کہتا ہوں. چلیں سر, ٹھیک ہے, مطلب اب آپ کہہ رہے ہیں تو سر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نارمل قسم کی ایک چیز بن چکی ہوئی ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ کہ ہم صرف سیاستدانوں کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ کرپٹ ہیں, اور خاص طور پر انتخابات سے پہلے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک اور بھی ہے اسٹیٹمنٹ وہ سنوائیں گے وہ ہے. لیکن سر جی یہ اس وقت جو ان فائٹنگ پی ایم ایل این کے اندر ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم آپ اس کو کنفرم کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن ذرائع سے آ رہی ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن کی میٹنگ میں رو پڑا اور اس کے نے کہا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ اپنی کمٹمنٹس آنر کریں گے یا آپ اپنے پرانے لائلسٹ کو ساتھ رکھیں گے. تو یہ اب صورتحال کس طرف نکل رہی ہے ود ان پارٹی, مطلب لیڈرشپ میں, ٹاپ لیڈرشپ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی لائکس اینڈ ڈس لائکس سامنے آ رہی ہیں. نہیں, میں آپ کی بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, پھر اس میں آپ پتہ ہے مختلف قسم کے ذہن ہوتے ہیں, مختلف سوچ ہوتی ہے. کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی بردباری سے یا برداشت سے کام کرے, ہو جاتے ہیں اختلافات, ہو جاتے ہیں, اور وہ اختلافات ختم بھی ہو جاتے ہیں, ریزالو کر لیے جاتے ہیں. ایسا مجھے تو ایسے کوئی اتنا خاص چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور اگر سیاسی خودکشی کرے گا, سیاست کرنی چاہیے سب کو, اختلاف رائے جو ہے وہ حق ہے, اگر کسی کا حق ہے ضرور رکھے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی زبان پہ کوئی بندی ہو سکتی ہے یا آپ پہ الفاظ پہ کوئی سینسر ہو سکتا ہے.
اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آواز بلند کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو لوگ اپنے آپ کو ایک بڑی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے تابع. ایسا نہیں ہوتا. سب کو ساتھ دے کے چلنا پڑتا ہے. اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو آپ اسے سن لیں. میرے خیال میں یہ صاحب اس معاملے کو ریزالو کریں گے اور ڈیفینیٹلی ریزالو کریں گے. جب تو دوسرے اپنی سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے مل رہے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو ملیں گے. نہیں مل تو رہے ہیں سر باقاعدہ ٹکٹ کے حوالے سے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ جی شاید آپ کو ٹکٹ نہیں مل سکتا. وہ پرانے لائلسٹ ہیں جو کمٹمنٹ جن کو لوٹا کا نام دیا جا رہا ہے کہ ان کو پریفرنس دی جا رہی ہے ان کے اوپر جو پرانے لائلسٹ ہیں پی ایم ایل این کے. اس سچویشن میں اختلافات بڑھ رہے ہیں. ایسا مجھے کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی فکر والی بات نظر نہیں آ رہی. ہوتا ہے ایسی باتوں میں ہو جاتا ہے اور وہ ریزالو بھی ہو جاتے ہیں ایشو اور اس کے بعد بالکل نارمل زندگی گزرنی شروع ہو جاتی ہے. اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے کبھی کوئی ایشو ہوا ہی نہیں تھا. تو میرے خیال میں شاید ہم تھوڑا سا ہو جاتے ہیں, تاولے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ذرا یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں, فیصلہ صادر کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسی چیز نکال لیں جو نیگیٹو ہوگی. نیگیٹیوٹی تو ہر ایک ہوتی ہے لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ سیریس ایشو ہوگا. اچھا صحیح, الیکشن کے ساتھ ساتھ صحیح. سر آپ کی اپنی پارٹی کے ایک بڑے عظیم رکن جنہوں نے قربانی بھی دی اور وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوئے, دانیال عزیز چودھری صاحب, انہوں نے کہا کہ جی پہلے کے مطلب ڈائریکٹلی تو 16 مہینے کی جو آپ کی حکومت تھی اس پر الزام لگایا, پھر انڈیویجولی انہوں نے کہا کہ پروفیسر احسن اقبال صاحب ذمہ دار ہیں ملک میں اس وقت جو مہنگائی ہے. اب یہ بھی تو ایک ان فائٹنگ ہے, یہ بھی ٹکٹ کی ریس ہے, ٹکٹ کی گیم ہے. اب اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ زمین وہ ان کا لوکل مسئلہ میرے خیال میں, وہاں پہ لوکل ان کی پالیٹکس ہے. ورنہ احسن اقبال تو پلاننگ کا وزیر تھا یار, وہ کوئی فائنانس منسٹر تھوڑی تھا یا کوئی پالیسی میکر تھوڑی تھا. وہ تو فائنانس کا ایک وزیر تھا, پلاننگ کا, پلان ڈویژن کا. معذرت سے شیخ روہیل اصغر صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلاننگ کے تھے اور فائنانس کے نہیں تھے, تو اگر فائنانس کے اوپر الزام لگایا جائے تو وہ جائز ہوگا؟ نہیں میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو آپ ویسے بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں بلاول آصف علی زرداری صاحب نے تو ڈائریکٹ الزام لگایا نام لے کر اسحاق ڈار صاحب کا کہ جی یہ دیکھیں اپنے کہتے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ دے ول ڈو ونڈرز, لیکن وہ تو, اور بلاول نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارے پاس تو فائنانس منسٹری نہیں تھی, وزیر خزانہ ان کے تھے. تو وہ ایک بڑے کنوینئنٹلی وہ سارا برڈن جو ہے وہ اتار کر پی ایم ایل این پہ ڈال رہے ہیں. میں وہی زمین میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی خدا کے بندو, تم کیا لوگوں کو اتنا معصوم سمجھتے ہو یا اتنا عقل مند نہیں سمجھتے تم لوگ کہ 16 مہینے تم چپ کر کے بیٹھے رہے, گود میں بیٹھ کے اپنی مزے کرتے رہے, اپنی یہ وزارتیں اڑاتے رہے, گلچھرے اڑاتے رہے. اب آپ کو سارا کچھ یاد آ گیا کہ وہاں پہ اس پہ بھی خرابی تھی, یہ بھی خرابی تھی. خود آپ سارا پتہ نہیں دنیا کے کس کے ملک میں ہم دورے کرتے رہے, تو چھوڑ دیتے, اس کو چھوڑ دیتے نا, کہتے نہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے, ہم تو چھوڑ گئے, ہم نہیں ساتھ چلیں گے, تو چھوڑ دیتے. اب پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا ان دونوں باپ بیٹوں کی, وہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میاں صاحب سندھ میں جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں سندھ میں کچھ نہیں آئے گا. میرا خیال ہے, میں ضروری نہیں ہے کہ میری بات درست ہو. صحیح. شیخ روہیل اصغر صاحب, اب تھوڑا سا چلتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب لنڈن سے آتے ہیں اور جن حالات میں وہ لنڈن ایئرپورٹ پر ان کو روانہ کیا جاتا ہے باقاعدہ پروٹوکول, پھر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پروٹوکول, پھر بلوچستان میں لوگوں کی شمولیت جن کے اوپر پہلے پیپلز پارٹی کلیم کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ آنے والے تھے, اور ابھی تک جو بھی کیسز کے لیے. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی خاص طور پر, میں اگر اجازت دیں معذرت سے, تو فیصل کریم کنڈی صاحب جو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں, وہ کچھ فرما رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. جی شیخ روہیل اصغر صاحب, اب وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی ایک لاڈلا اور سلیکٹڈ کو بھگت چکے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کو بھگتیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ سہارے ڈھونڈ رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سہارے ڈھونڈ رہی ہے. یہ کہا کس نے؟ فیصل کریم کنڈی نے. سر
میں ایسے فضول میں کیا یار ضمیر میں کیا باتیں کروں, الیکشن تو جیت نہیں سکتا, باتیں وہ اتنی بڑی بڑی کرتا ہے, پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ کچھ سیر ہے نہ پیر ہے, مطلب لاجیکلی بات کیا کرے نا, ایسی فضول قسم کی باتیں جس کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا. مطلب یہ باتیں جو ہے نا وہ میں جوانی میں کیا کرتا تھا جب میں نے اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا اس کا لوکل گورنمنٹ کا. مطلب کوئی ایسی بات جس کا آپ اگر بات کریں تو سمجھ آئے کہ آپ ایک بڑے میچور سیاستدان ہیں, آپ بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں. مطلب آپ یہاں سے پکڑتے ہیں بات کو, آپ ادھر سے پکڑتے ہیں بات کو, یعنی کہ جو لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں وہ ٹھیک ہیں, اور جو لوگ اگر وہ لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوں تو یہ گناہ کر دیا. یہ میری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں. بہرحال میرا اپنا خیال ہے کہ ان لوگوں کو سب کو اپنی میچیورٹی کا دکھانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے ضرور ہے کہ ان کو اپنے فوکس کرنا چاہیے اپنے مینیفیسٹو پہ, اپنی کارکردگی پہ, اپنی وہ 15 سالہ کارکردگی جو انہوں نے دکھائی اپنا سندھ میں, اس پہ فوکس کرنا چاہیے. صحیح. آپ دوسروں کو تانے دے رہے ہیں, یہ ابھی کچھ سیکھ جائیں یار. چلیں ہم توقع کرتے ہیں کہ جتنے سیاستدان ہیں, خاص طور پر ینگ, وہ شیخ روہیل اصغر صاحب کی باتیں سنیں اور ان کو سمجھیں تاکہ میچورٹی آئے اسٹیٹمنٹس دینے میں. بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.